بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر نہیں ہے نیکی ان یہ کہ تولو تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی والمغربی مغرب اور مشرق کی جانب قبل کا ترجمہ ہے جانب طرف ولیکن اور لیکن البر ولیکن البر اصل نیکی من جو شخص آمنا ایمان لایا باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ والملائکتی اور فرشتوں کے ساتھ والکتابی اور کتاب کے ساتھ والنبیین اور نبیوں کے ساتھ وآتا اور اس نے دیا المالا مال کو علی حبہ اس مال کی محبت کے باوجود ذوی القربا قریبی رشتہ داروں کو قربت والوں کو والیتاما اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی وَآتَى اور دی الزَّكَاةَ زکوٰۃ والموفون اور وفا کرنے والے پورا کرنے والے بعہدہم اپنے عہد پیمان کو اذا جب عاہدو انہوں نے عہد و پیمان کیا اذا عاہدو جب وہ عہد و پیمان کرتے ہیں والصابرین اور خاص کر صبر کرنے والے فی البأسائی تنگی میں والضرائی اور تکلیف میں وحین البأس اور جنگ کے وقت قتال کے وقت اولئک الذین یہی لوگ صدقو جنہوں نے سچ کہا وَأُولَئِكَ ہم یہی المتقون بچنے والے ہیں یعنی گناہوں سے بچنے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں سے ذری بات نے آپ نے ایک دفعہ تجربہ ریپیٹ کر لیا، اب اس کو یاد کرنے کا معاملہ بھی ہے، تو اس انداز سے یاد کریں کہ یہ یاد کرنا آپ کی آئندہ آیات کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے۔ تو دوسری ہماری چیز تھی اس کے اندر ہم نے اردو لفظ جو ہے وہ تلاش کرنے تھے۔ اب اتنے اسباق ہو گئے، اس لیے جو لفظ آیت کے اندر آپ کو بھی نظر آئے اس کا اردو استعمال تم نے بھی ساتھ بتانا ہے کہ استاد جی اس کا لفظ یہ اردو استعمال ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، وجوہ لفظ جو ہے وجوہ، یہ لفظ وجوہ وجاہت، ٹھیک ہے، توجہ، یہ ہمارے لفظ کے اندر یہ لکھنا وہ جیم ہاں یہ لفظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اچھا کس جہت سے جو ہے ہم نے جانا ہے، جہت لفظی بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں، تو وجوہ لفظ ہمارے زبان کا استعمال ہوتا ہے، یہ جمع ہے وجہ ہونے کی، اس کا جمع معنی ہے ترجمہ۔ اچھا آپ اکثر لفظ پڑھیں گے قرآن کے اندر قبل لکھا ہوتا ہے، قبل، قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، یہ قبل نہیں لکھا ہوا، غلط فہمی نہیں ہونی کہ آپ اس کو وہ پہلے کا ترجمہ کریں، یہ قبل لکھا ہوا ہے، قبل، تو قبل کا ترجمہ ہوتا ہے طرف، جانب، ٹھیک ہے۔ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اپنی زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں۔
آگے آ جاتے ہیں ولیکن، اردو کے اندر کہتے ہیں لیکن میری بات کا مطلب یہ تھا، لیکن یہ میں نہیں آ سکا، لیکن جو ہے وہ کام کر دیا. تو لیکن ہماری زبان کے اندر یہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی وہ اسی لفظ میں، بس وہاں لیکن صرف یا ساتھ آ جاتی ہے اور یہاں پر لیکن لکھا ہوا ہے. من آمنا، آمنا ایمان، مومن اسی کے متعلق ہے. یوم کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یوم آخرت، ٹھیک ہے. آخر، آخر میں کون آیا تھا؟ آخر میں کہتے ہیں نا سب سے آخری کون ہے، تو یہ یوم آخر، آخری، آخرت کا دن، ٹھیک ہے. والملائکہ، ملک الموت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ ملک الموت فرشتے کا نام ہے، تو یہ ملک الموت اسے ملک کہتے ہیں، تو اس کی جمع ملائکہ آتی ہے. فرشتوں کو کہتے ہیں. کتاب اپنی زبان کا لفظ ہے. نبیین، نبی لفظ استعمال کرتے ہیں، خاتم النبیین اکثر سنتے رہتے ہیں، تو یہ نبیین لکھا ہوا ہے. مال، مال اور دولت کی حرص جو ہے انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے، تو مال لفظ اپنی اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. حب، محبت، ٹھیک ہے. اب اپنے زبان میں استعمال کرتے ہیں محبوب، حب، محبوب. ذوی القربا، قریبی رشتہ دار، یہ کون ہے تمہارے؟ یہ ہمارے اقربا ہے، یہ ہمارے قریبی ہیں، وہ فلاں قریب ہے. تو یہ قربا لفظ اپنے زبان کے. یتیم لفظ، یتیم کو اس کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو اور والد اس کا فوت ہو چکا ہو، تو بلوغ سے پہلے پہلے اس پر لفظ یتما بولا جاتا ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو کماتا تو ہے لیکن اس کے پاس اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جو زندگی کی ضروری چیزیں ہیں، آج کل تو فضول خرچی ہے نا، آج کل تو وہ جتنا مرضی کما لو لوگوں کی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی فضول خرچیاں ہی زیادہ ہیں. جو واقعتاً زندگی کی ضروری چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے گھر کے اندر، اس کی وہی پوری نہیں ہوتی کمانے سے، اس کو مسکین کہتے ہیں. ابن کا لفظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں. محمد بن، جیسے قاسم، محمد بن قاسم، اس طرح ہم اور لفظ بھی لکھتے ہیں، تو بن کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. سبیل کہتے ہیں، یہ سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کہتے ہیں نا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو سبیل راستے کو کہتے ہیں. تو سبیل راستے کا بیٹا یعنی مسافر، اس میں مہمان بھی اندر آ جاتا ہے. والسائلین، سوال کرنے والے. سائل، سوال، مسئول، سوالات اردو کے اندر استعمال ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دو، سوالات اپنے بتاؤ، سوال کیا ہے، تو سوال، سوالات، سائل، یہ اسی سائلینا. وفی الرکابی، گردن چھڑانے میں. واقام الصلاۃ، مقیم ہے. ہم آج کہاں مقیم ہے؟ آج کل ہم فلاں جگہ پر مقیم ہے، تو اسی مقیم کیا ہے؟ ہم وہاں پر قائم ہے، وہاں پر موجود ہے. تو یہاں اقامہ، قائم کیا، تو وہ اسی مقیم سے یہ قیام لفظ نکلتا ہے، اقامہ نکلا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو. صلاۃ و سلام تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے، تو یہ اسی سے صلاۃ ہے. تو ایک صلاۃ کا معنی درود ہوتا ہے، دوسرا یہ صلاۃ کا معنی نماز ہے. زکوٰۃ لفظ اپنے زبان میں مسلمان اکثر استعمال کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ ادا دینی چاہیے. وفائے عہد کرنا چاہیے، اسی سے موفون ہے اور پورا کرنے والے ہیں، وفا کرنے والے ہیں بے عہدیم، اپنے عہد کی. تو وفا ہمیں جو ہے وہ وافی انسان ہو چاہیے، وفا کرنی چاہیے. بے عہدہم، عہد و پیمان اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ عہد و پیمان ہمارا ہو گیا، اس کے ساتھ ہمارا عہد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ لفظ عہد استعمال ہوتے ہیں. بے عہدہم، اپنے عہد کو. آہدو، اسی سے عہد سے ہے اور انہوں نے عہد کیا. الصابرین لفظ دیکھ لیں، اب صبر کرنے والے اپنے لفظ میں استعمال کرتے ہیں زبان کے اندر ہے. تو یہ جو ہے صادقو، اس میں سے لفظ صادقو ہے. تو صادقو صدق، صدق و کذب، ٹھیک ہے. صادق و امین یہ لفظ اسی میں استعمال ہوتا ہے. متقین، متقون، متقی ہے فلاں، ہمیں متقی رہنا چاہیے، اللہ تقوی کا درس دیتا ہے ہمیں، تو یہ لفظ اپنی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم ان پر غور کریں نا اور پھر ترجمے کی طرف جائیں. ہم قرآن کو تھوڑا سا تدبر سے پڑھے تو صحیح، یہ قرآن انتہائی آسان ہے لیکن صرف تدبر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی تیسری جو ہے وہ بات کی طرف جاتے ہیں. اس میں سے آپ کو تھوڑی سی گرامر کے حوالے سے آگاہی دینی ہے. اب گرامر کے اندر آپ اس کے اندر جو ورب دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھو، ان کے صیغے حل کرو. یہ ان تولو، تولا، تولا، تولو، ٹھیک ہے، یہ جمع آ گیا. آگے وجوہکم، کاکما کم، ہاں آگے نا وجوہکم، تو کاکما کم، تو کم کا ترجمہ کیا بنا گیا؟ تجھے، تم، آئیے سر تم بھی آتا ہے اس کے ترجمے کا، تجھے بھی آتا ہے. اور وجہن، وجوہ کی جمع ہے. اب اس طرح ہر لفظ کو کھول کر دیکھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ ترجمے پڑھے بغیر ہی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی. پھر جب ترجمہ دیکھیں گے نا، ترجمہ یاد کرنے کے اندر آسانی رہے گی. لیکن لفظ ہم نے پہلے بتا دیا. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب،
اصل میں اس میں اکثر جو ہے آج جسے ہم کہتے ہیں انگلش کے اندر نون، ایک ورب ہوتا ہے، ایک نون ہوتا ہے، ایک پرو نون ہوتا ہے، تو اکثر اس کے اندر آج نون استعمال ہوئے، اللہ کا نام ہے، یوم آخرت کا ہے، کتاب ہے، ملائکہ ہے، اکثر یہ آیت انتہائی آسان ہے، اس کے اندر نام استعمال ہوئے ہیں، ورب بہت کم استعمال ہوا ہے، پرو نون جو ہے وہ آپ کو بہت کم جو ہے استعمال والا ملے گا۔ تو یہ آیت کے اندر جو ہے مختصر۔ اب اس آیت کی طرف ہم تفسیر کی چلتے ہیں، انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیت جو آج ہمیں پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس آیت میں سب سے پہلے سوال یہ ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اس آیت کا مختصر اپنے انداز میں بتائیں، اس آیت میں کہا کیا گیا ہے؟ پہلے تو اس آیت کو سمجھنا مقصود ہے نا۔ اس پوری آیت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم نے صرف مشرق و مغرب کا اور قبلے کا جو ہے وہ جھگڑا بنا لیا، اور اس پر جو ہے بعض لوگوں کو قبلہ چینج کرتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے۔ اصل چیز اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے اوامر کو، احکام کو، حکم کو بجا لانا ہے۔ آئیے سمجھ، اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ ہم کسی چیز کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، اس کے علتیں تلاش کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے اللہ رب العزت جو حکم دے دے تو اللہ رب العزت اتنے سارے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اصل مقصود اللہ کے حکم کو بجا لینا ہے۔ سوال نمبر 2 میرا یہ ہے، یہ آیت کن لوگوں کو کہی گئی ہے؟ جس وقت یہ آیت اتری تھی، یہ قبلے کے تبدیلی کے وقت آیت اتری، یہود و نصارہ نے اعتراض کیا، اس لیے یہ مشرق لفظ کا، مغرب کا لفظ ان کی قبلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات بطور خاص کہی ہے، اور بعض مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھائی ہے۔ آج ہمارے متعلق بھی اس آیت کے اندر بہت بڑا ایک نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اس وقت کے یہود کو سمجھائی کہ تم نے مشرق و مغرب اپنے اپنے قبلے بنا رکھے ہیں، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اصل چیز وہ تمہاری سمت نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ اصل جو ہے اسے توجہ کریں، وہ سمت نہیں ہے۔ دوسری اس کے اندر ہمارے لیے کیا بات ہے، دیکھیں ہم آج دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، علتیں تلاش کرتے ہیں، سبب تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی حکمت، علت، سبب معلوم ہو تو ہم تو بڑی خوشی سے کریں گے، اور اگر علت سبب نامعلوم ہو تو ہم اس سے کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی علتیں تلاش کر کے یہ کام اس لیے ہوتا، اب یہ علت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اپنی طرف سے، ایک تو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علت، اس کا سبب، اس کی حکمت بیان کی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی، وہ اپنی طرف سے اس کا سبب۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ کہنے لگا داڑھی، چونکہ اس وقت عرب کا رواج تھا، اب یہ علت اور سبب نکال کر، چونکہ ہمارا کلچر نہیں ہے تو اس لیے ضروری نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، دین کے ہر معاملے کی نا اپنی طرف سے علت سبب نکال کر اس کو کراس کرتے جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ دین کے اوامر جو ہے نا، ان کے ساتھ علتوں کو، اسباب کو یہ نہیں جوڑنا، اصل اس کے اندر سبب اور اصل علت اور اصل حکمت کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ جب یہ ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ یار نبی کی سنت ہے، ہم نے علت کی طرف نہیں دیکھنا، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے خود علت بیان کر دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے نکال کر ہم دین کو جو ہے وہ خراب کریں، تو یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں سمجھائی ہے کہ مشرق اور مغرب اور ایک سمت اور وہاں تھے، ان چیزوں کو نہ دیکھو، اصل تمہارے اندر یہ ہے کہ تم نیکی کے معاملے کو دیکھو، ایمان والا جو ہے اس کے اندر یہ والے معاملات ہونے چاہیے۔ اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ شریعت کا ایمان بھی، اسلام بھی، عقیدہ بھی، اخلاقیات بھی اس آیت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہاں ایک امپورٹنٹ سوال آپ کے لیے یہ ہے، ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایمان جو ہے وہ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ من آمن باللہ، ایمان صرف دل کا معاملہ نہیں ہے کہ دل کے اندر جو ہم نے عقیدہ رکھنا ہے، دل کے اندر جو سوچ رکھنی ہے وہ عقیدہ ہے، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ملائکہ، کتاب و نبیین کے ساتھ ساتھ یہ زکوٰۃ دینا، قریبی رشتہ داروں کو ان پر خرچ کرنا، یہ سمجھ گئے، تنگی کے وقت کے اندر، پریشانی کے وقت کے اندر ڈٹے رہنا، یہ سارے یعنی کہ ہمارے جو اعمال ہیں نا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے آپ کے لیے کہ صرف دل کے اعمال ایمان کا حصہ نہیں، بلکہ اعضاء کے، ان جوارے کے، ہمارے جو وجود کے اندر ان کے اعمال بھی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کہا وَآتَ الزَّکَاةَ، یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور پیچھے کہہ رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ، فرمایا اللہ رب العزت نے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو یہ کون سا مال خرچ کرنے کا حکم ہے اور یہ کون سا ہے؟
یہ ہے زکوٰۃ اور یہ ہے نفلی صدقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان اس پر سے زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، واجبات میں ہے۔ مسلمان جو صحیح حقیقی ایمان والا ہے اس کو اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ رب العزت پر خرچ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ یہاں وآت الزکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ سے پہلے یہ مصارف زکوٰۃ یا جو سنت کے طریقے کے مطابق صدقے کرنے کی جگہ ہے وہ اللہ رب العزت نے بتا دی ہے۔ تو اس لیے ان سوالوں کو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے ساتھ ان کو کیوں بیان کیا، کیونکہ نفلی صدقہ ہے۔ یہ آیت کن لوگوں کے متعلق ہے، اس چیز کا ہمیں سوال جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ کیا عبادات کے علت اور سبب کو مد نظر رکھ کے کریں یا علت کے بغیر ہم کریں؟ شریعت نے اگر علت نہیں بیان کی ہے تو ہم نبی کی سنت کو، قرآن کے احکامات کو بجا لانا چاہیے۔ یہ آج کے سوالات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔